الله وبركاته. إن الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما، رب زدني حلما، رب زدني فهما، رب زدني إيمانا وعملا. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب يسر سبيلنا وسهل أمورنا واقض حوائجنا وحسن مرادنا. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن
الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. حضور آئے تو چمکی فکر انسانی کی تنویریں، حضور آئے تو چمکی فکر انسانی کی تنویریں، حضور آئے تو ٹوٹی جبر و محکومی کی زنجیریں، جمے ذہنوں کا زنگ اترا، جمے ذہنوں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، تمدن آیا، تمدن آیا، تہذیب آئی، امن آیا، قرار آیا، تمدن آیا، تہذیب آئی، امن آیا، قرار آیا، حضور آئے تو عالم پہ بہار آئی، نکھار آیا. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے. لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء، حبیب کبریا، صدر العلا، شمس الضحا، بدر الدجا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وبارک وسلم کی ذات اقدس و مقدس و مطہرہ پہ. محترم اور مکرم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، یہ سامنے گھڑی کا ٹائم ٹھیک ہے نا؟ اللہ کریم کا بڑا ہی فضل و احسان ہے، جس ذات عظیم نے ہمیں اپنے گھر میں اپنے دین کے لیے، اپنے نبی کی محبت میں، اپنے دین کی محبت میں، اپنی محبت میں جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی ہے. دعا فرمائے مالک ہم سب کا یہ تھوڑے سے وقت کا مل بیٹھنا زیادہ وقت کے لیے اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمارے اس بیٹھنے کو، سننے سنانے کو قبول فرما کے آگے پہنچانے کی بھی توفیق دے، اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بھی بنا دے. مبارکباد کے مستحق ہیں میرے وہ بھائی جنہوں نے آج کے اس پروگرام کا اہتمام کیا ہے. میں نام لیے بغیر اجتماعی طور پہ تمام منتظمین کے لیے دل کی اتھا گہرائیوں سے دعا گو ہوں کہ اللہ کریم ہمارے ان تمام بھائیوں کے مال، جان، عزت اور ایمان میں برکت نصیب فرما دے. اور آپ جتنے احباب سننے کے لیے تشریف لائے ہیں، سامعین ہیں، وقت نکال کے آئے ہیں، آرام چھوڑ کے آئے ہیں، اللہ کریم آپ سب بھائیوں کے علم، عمل اور عمر میں برکت عنایت فرمائے. جیسا کہ مولانا قاری سعید شاکر صاحب میرے بھائی ہیں، انہوں نے آپ کے سامنے ذکر کر ہی دیا ہے کہ میرے ذمے آج جو بات لگائی گئی ہے وہ ہے نماز کی اہمیت و فضیلت بیان کرنا، اور جو بے نماز ہے، جو نماز ادا نہیں کرتا، اس کے اخروی حالات کا تذکرہ کرنا کہ اس کا انجام کیسا ہوگا. میرے بھائیوں، نماز جو ہے یہ دین اسلام کا انتہائی اہم ترین رکن ہے.
کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلی جو چیز بندہ مسلم پہ فرض ہو جاتی ہے وہ نماز ہے۔ ارکان اسلام میں سب سے پہلا رکن اگر کلمہ ہے تو دوسرا رکن کون سا ہے؟ نماز ہے۔ عبادات میں سب سے زیادہ پرائرٹی، سب سے زیادہ اہمیت جس عبادت کو دی گئی ہے وہ کون سی عبادت ہے جی؟ وہ نماز ہے۔ اس قدر اہمیت کا حامل یہ رکن ہے، اور افسوس کی بات ہے کہ آج اتنا ہی ہم مسلمان، خود کو مسلمان کہلوانے والے، کلمہ پڑھنے والے، نبی رحمت علیہ السلام کی محبت کا راگ الاپنے والے، آج اتنے ہی اس اہم ترین رکن سے بے بہرہ ہو چکے ہیں، اس سے دور ہو چکے ہیں، اس کی اہمیت کو سمجھتے نہیں ہیں۔ مساجد بے رونق ہے، ہماری اکثریت، بلکہ ایک ریشو کے مطابق کم و بیش 98%، 98% مسلمان، یعنی ہر 100 میں سے 98 مسلمان جو ہے وہ بے نماز ہو چکے ہیں۔ اگر ایک جگہ پہ 100 مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والے ہیں، ان میں سے صرف 2 لوگ ایسے ہیں جو نمازی ہیں، 98 جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتے، اور جو 2 پڑھتے ہیں ان میں سے بھی کئی کو وقت ٹال کے پڑھ لی، کوئی آگے پیچھے کر لی، کوئی بعض اوقات چھوڑ بھی دی، بعض اوقات لیٹ کر لی۔ حالات یہ ہو چکے، یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ اللہ کی رحمتوں سے دور ہو چکے ہیں، مالک کی مدد ہمارے شامل حال نہیں رہی، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اللہ کی مدد کن 2 چیزوں کے ذریعے آتی ہے جی؟ ایک صبر کے ساتھ اور ایک نماز کے ساتھ۔ یہ 2 باتیں ایسی ہیں جن سے اللہ کی مدد آتی ہے، اور اللہ کا حکم ہے کہ ان 2 کاموں کے ذریعے میری مدد طلب کرو، مجھ سے مدد مانگو۔ اگر مجھ سے مدد لینا چاہتے ہو تو یہ 2 کام کرو، ایک صبر کرو اور ایک کیا کرو؟ نماز ادا کرو۔ لیکن نہ ہم صبر کرتے ہیں اور نہ ہی نماز ادا کرتے۔ توجہ میری طرف، اللہ تعالی ہم سب کو یہ بات سمجھ کر عمل کی توفیق دے اور اس بات کو آگے پہنچانے کی بھی توفیق دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسکول میں بچہ داخل ہوتا ہے نا جی، بیٹے کو داخل کروا کے آتے ہیں، تو سب سے پہلے جو اس بچے کے حوالے سے والدین کہتے ہیں کہ جی آپ نے اس کی جو کوشش کرنی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ جی بچہ چھٹی نہ کرے۔ کیا نہ کرے؟ چھٹی نہ کرے، اس کی حاضری کا خیال کرنا۔ نماز جو ہے یہ ایک مسلمان کی حاضری ہے۔ کلمہ پڑھ کے ہم اسلام میں داخل ہو گئے ہیں، دائرہ اسلام میں داخلہ ہو گیا ہے، اسلام سکول میں، یونیورسٹی آف اسلام میں کلمے کے ذریعے ہمارا داخلہ ہو چکا ہے۔ اب سب سے پہلا اس یونیورسٹی کے چانسلر کا جو سب سے پہلا ہم سے تقاضا ہے، اسلام نامی سکول کے ہیڈ کا جو سب سے پہلا ہم سے تقاضا ہے، وہ یہ ہے کہ میرے بندو حاضری میں کمی نہیں کرنی، حاضریاں تمہاری پوری ہونی چاہیے۔ یونیورسٹی میں بچے داخل ہوتے ہیں نا، جس کی حاضریاں کم ہوتی ہیں اس کا داخلہ ہی نہیں بھیجتے۔ یہ جو پڑھے لکھے دوست ہیں جو کالج یونیورسٹی تک جاتے ہیں جانتے ہیں، اور اسکول کے اندر بھی، اسکول لیول پہ بھی اصول یہی ہے کہ اگر کوئی بچہ مسلسل 6 چھٹیاں کر لے، مسلسل 6 غیر حاضریاں ہو جائیں، جس کی اصولی طور پہ اس کا نام خارج کر دیا جاتا ہے۔ اگرچہ ہمارے حالات اب ایسے ہو چکے ہیں، سفارشیں چل جاتی ہیں، یا یہ جی فلاں کا لڑکا ہے، یہ فلاں کا لڑکا ہے، یا بعض اوقات ٹیچر بیچارے خود ہی جو ہے وہ ڈرتے ہوئے کہ یار نام خارج کر دیا تو پوچھ ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، حالات ایسے ہیں نا، اگرچہ خارج کرتے نہیں ہیں، لیکن اصول یہی ہے کہ 6 چھٹیاں بچہ مسلسل کر لے تو اس کا نام کیا کیا جاتا ہے جی؟ دنیا میں تو اصول بدل جاتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں اصول تبدیل ہوتے۔ اللہ نے جو اصول بنا دیا نا وہ بنا دیا۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے ایک نماز بھی چھوڑ دی، ایک نماز کو جان بوجھ کے ترک کیا، نماز کی اہمیت کا خیال نہ کیا،
نماز کی پابندی نہ کی، اللہ کے حکم پہ حاضری کے لیے نہ آیا، مالک کی پکار پہ لبیک نہ کہا، اذان سن کے اپنے کام کاج میں مصروف رہا، نماز کو اہمیت نہ دی، نماز کے لیے نہ آیا، نماز کا مستقل تارک بن گیا، فرمایا فقد کفر، اس نے کفر کیا ہے۔ میں فتویٰ نہیں لگا رہا، میں آپ لوگوں کو کافر کرنے نہیں آیا، استغفر اللہ معاذ اللہ، اللہ مجھے اور آپ کو دین اسلام کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ نبی رحمت علیہ السلام کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے جملے آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اور یہ وہ حدیث مبارکہ ہے جو ہمارے بچے بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں۔ آپ پہلی دوسری کی کتاب کھول کے دیکھ لیں، آپ کو یہ حدیث نظر آئے گی۔ اور دوسری مشہور حدیث، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے اور کفر کے درمیان فرق کیا ہے جی؟ یہ بندہ ہے، یہ کفر ہے، درمیان میں اگر نماز ہے تو کفر جتنا مرضی زور لگا لے بندے تک پہنچ سکتا نہیں، کفر زور لگائے گا، درمیان میں نماز رکاوٹ بن کے کھڑی ہو جائے گی، کفر بندے تک پہنچ سکتا، لیکن اگر درمیان سے نماز نکال دی تو کفر کیا کرے گا؟ بندے کو چمٹ جائے گا کہ نہیں چمٹے گا جی؟ تو میرے بھائیوں، یہ وہ چیز ہے کہ جس کی پابندی ہر بندے پہ لازم ہے۔ آج میں اور آپ دیکھتے ہیں نماز جنازہ پڑھنے کے لیے کوئی فوتگی گھر میں ہو، گاؤں میں ہو جائے، کوئی اپنے عزیزوں میں ہو جائے، ظاہر ہر ایک نے مرنا ہے، تو نماز جنازہ کے لیے ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ میں وقت پہ پہنچ جاؤں، یار میں پیچھے نہ رہ۔ کیوں؟ کہ یار اگر نہ گیا تو جس کا عزیز فوت ہوا ہے، جو ہمارا رشتہ دار فوت ہوا ہے، وہ کیا کہے گا کہ لو جی جنازہ پڑھنے نہیں آیا، میرا باپ فوت ہوا تھا یہ جنازے پہ نہیں آیا، میری ماں فوت ہوئی تھی یہ جنازے پہ نہیں آیا، میرا بھائی فوت ہوا تھا یہ جنازے پہ نہیں آیا۔ اعتراض سے ڈرتے ہوئے اگلے بندے کو منہ دکھانے کے لیے میں اور آپ تگو دو کر کے، کوشش کر کے، جد و جہد کر کے، کام کاج چھوڑ کے، کاروبار چھوڑ کے، اہم ترین کام بھی چھوڑ کے ہم سب جنازے پہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، نماز جنازہ پہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر میں نہ گیا اعتراض بنے گا، برادری اعتراض کرے گی، کنبہ اعتراض کرے گا، قبیلہ اعتراض کرے گا، رشتہ دار اعتراض کریں گے، بھائی اعتراض کریں گے، وہ اس کے لواحقین اعتراض کریں گے کہ یہ میرے فلاں فلاں کے جنازے پہ نہیں پہنچا۔ اس کو منہ دکھانے کے لیے ایک فرض کفایہ کے واسطے میں اور آپ کوشش کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ فرض کفایہ کے لیے، اور کرنی بھی چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا نہیں کرنی چاہیے، کرنی بھی چاہیے، حق ہے میت کا، پہنچنا چاہیے اس کے لیے، دعا کے لیے، لیکن یہ فرض کفایہ ہے، چند لوگ ادا کر لیں گے سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ نماز فرض عین ہے، نماز فرض عین ہے، جو نماز ادا نہیں کرے گا کسی اور کی ادائیگی اس کے لیے قابل قبول ہو سکتی۔ باپ اگر بے نماز ہے تو بیٹے کی نماز اس کو فائدہ نہیں دے گی، بیٹا بے نماز ہے تو باپ کی نماز اس کو فائدہ نہیں دے گی، بھائی بے نماز ہے تو بہن کی نماز اسے فائدہ نہیں دے گی، بیٹی بے نماز ہے تو ماں کی نماز اسے فائدہ نہیں دے گی۔ ہر ایک کو اپنی اپنی نماز ادا کرنا پڑے گی، جو پڑھے گا وہی اجر حاصل کرے گا، جو نماز ادا نہیں کرے گا اس کو اجر مل سکتا، اس کی نجات ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ آئیے ذرا کتاب و سنت سے کچھ دلائل سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے دے۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی وہ آیہ مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی کہ مالک نے فرمایا مجھ سے مدد مانگنی ہے تو کیسے مانگو، کس طرح مانگو جی؟ یہ سورہ البقرہ ہے، پارہ دوسرا ہے اور اس کی سورت کی آیت نمبر 153 ہے، پارے کا رکوع تیسرا ہے، سورہ بقرہ کا رکوع 19واں ہے۔ اس رکوع کی یہ پہلی آیہ مبارکہ ہے۔ کیا فرمایا میرے مالک نے؟ سنیے ذرا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، استعینوا
بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. اور سورہ البقرہ اللہ کریم نے پہلے پارے میں آیت نمبر 44 میں اعلان فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. فرمایا نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو. پہلی آیا مبارکہ جو پڑھی اس میں فرمایا اللہ سے مدد چاہتے ہو تو صبر کیا کرو، نماز ادا کیا کرو. اسی بات کو یہاں پھر دہرا دیا گیا. آیت نمبر 45 مالک نے پھر فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اللہ کی مدد چاہتے ہو، اس سے مدد طلب کرنا چاہتے ہو تو صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. فرمایا نماز کی پابندی کرنا، مشکلات پہ صبر کرنا بظاہر بڑا مشکل دکھائی دیتا ہے، مگر جس کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے اس کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. جس کے دل میں اللہ کا ڈر آ جائے، اللہ کا خوف آ جائے، مالک کا خوف آ جائے، اس کے لیے نماز ادا کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. سردیوں کی ٹھٹرتی ہوئی راتوں میں اٹھ کے فجر کے لیے جانا اس کے لیے مشکل. بولیے اس کے لیے مشکل. تھوڑی سی تقریر تو میرے ساتھ کر دے، چلے زیادہ آپ نے بھائی مزمل صاحب کے ساتھ ہی کرنی ہے، تھوڑا تھوڑا تو میرا بھی ساتھ دے دینا، ہمارا بھی گلا ہی ہے. خیر اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ رحمت فرمائے. جواب تو دیں گے نا، جواب دینا چاہیے. جب خطیب جب وہ کوئی بات پوچھے تو ویسے جواب نہیں دینا کہ دونوں جواب ہے، ایسے نہیں. ہاں اگر کوئی بات پوچھی جائے تو اس کا جواب دینا چاہیے. فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. مدد طلب کرو اللہ سے صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. ہے تو یہ بہت بڑی بات، بڑا مشکل کام نظر آتا ہے، مگر جس کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے مالک فرماتے ہیں اس کے لیے کچھ بھی مشکل. دیکھیں نا یہ فصل بوئی ہے، مونجی کا سیزن ہے یا اس کے بعد گندم وغیرہ کا معاملہ ہے. ذمہ دار نے جب فصل بوئی ہوتی ہے نا تو اس کو خطرہ ہوتا ہے کہیں یہ خراب نہ ہو جائے. پھر وہ پانی اگر لگانا ہے تو سردی کو دیکھتا، کیوں جی پانی کی باری ہو، راتیں جو ہیں وہ انتہائی سرد ہوں تو ذمہ دار خیال کرتا ہے کہ سردی بڑی ہے یار پانی کیسے لگتا ہے. کبھی اس نے کہا ہے کہ چلو آج چھٹی کر لیتے ہیں خیر یا پھر لگا لیں. فصل کو پانی لگانے کے لیے سردیوں کی ٹھٹرتی ہوئی راتوں کا بھی خیال نہیں کیا جاتا. آدھی رات کو اٹھ کے جاتے ہیں پانی بھی لگاتے ہیں. لیکن ایمان کی فصل برباد ہوتی جا رہی ہے. اس کو پانی لگانے کے لیے ہم فجر کے وقت نہیں اٹھ سکتے، اس کو پانی لگانے کے لیے ہمیں سردی یاد آ جاتی ہے، گرمیوں کی چلچلاتی دھوپ ہمیں نظر آ جاتی ہے. جو آج گرمیوں کی دھوپ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے کل قیامت کے دن کی دھوپ سے کیسے بچے گا؟ جو آج کی سردی سے ٹھٹرنا پسند نہیں کرتا اس دن کے سرد عذاب کو کیسے برداشت کرے گا؟ مالک چاہے تو جیسا مرضی عذاب. اللہ اکبر کبیرہ. مالک نے فرمایا نماز قائم کرو گے اللہ کی مدد آئے گی، اور صرف مدد ہی نہیں آئے گی بلکہ اللہ فرماتے ہیں کامیابی بھی ملے گی. تو کس کے ساتھ؟ بولیے کامیابی بھی ملے گی تو کس کے ساتھ؟ یہ 18واں پارہ میرے سامنے سورہ المؤمنون ہے، اس کی ابتدائی آیات گھر جا کے پڑھیے. مجھے یاد ہے میں پہلے بھی یہاں ایک دفعہ آیا تھا اور اہل ایمان کی صفات یہاں بیان کی تھی.
आज शेर भी आपको वही सुनाने आखिर पे, शेर मैं ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, मुजम्मिल साहब इंशाअल्लाह शेरों के 30 पारे सुनाएंगे आपको, मैं कुरान के पारे सुनाने की कोशिश करूंगा। हाँ, नमाज से मुतल्लिक़ आखिर में वही शेर जो गुज़श्ता तकरीर में आपके सामने पढ़े थे अब्दुल वहीद रब्बानी साहिब के, एक तो ये माशाअल्लाह जिंदा सलामत मौजूद है ना, एक हमारे मरहूम शायर भी गुजरे हैं, अल्लाह उन पर रहमत नाजिल फरमाए। तो बहरहाल अल्लाह करीम ने इस सूरह मुबारका की इब्तिदा में यह ऐलान कर दिया कि कामयाबी भी किन के लिए है, अल्लाह की मदद भी मिलेगी तो नमाजियों को, कामयाबी भी मिलेगी तो, बोलिए बोलिए, कामयाबी भी मिलेगी तो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़द अफ़लहल मुअमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन फमन इब्तग़ा वराअ ज़ालिक فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون। फरमाया अल्लाह की मदद भी नमाजियों के लिए और कामयाबी भी। कामयाब हो गए बंदे मोमिन लोग, ईमान वाले लोग, अहले ईमान कामयाब हो गए। उनकी सिफात क्या है, उनकी खूबियां क्या है, मालिक ने यहाँ उनके औसाफ बयान फरमाए और पहला वसफ भी नमाज की पाबंदी को करार दिया, आखिरी वसफ भी नमाज की पाबंदी को करार दिया। फरमाया अहले ईमान कामयाब हो गए, अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन। पहली खूबी ये है कि नमाजी नमाजों के अंदर खुशू व खुजू इख्तियार करते हैं, नमाजों के अंदर आजिज़ी इंकिसारी इख्तियार करते हैं, नमाजों के अंदर जनाबे वाला अल्लाह के सामने बड़े इज्जो इंकिसारी के साथ झुकते हैं। और आखिरी खूबी मेरे मालिक ने बयान फरमाई, फरमाया वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफ़िज़ून। नमाजों की हिफाजत भी करते हैं। कामयाब कौन है? जो नमाजों की हिफाजत भी करे और नमाजों के अंदर खुशू व खुजू भी। सिर्फ नमाज पढ़ना भी काफी नहीं है कि बंदा आए और कव्वे की तरह ठूंगे मार के चला जाए। अल्लाह को यह भी पसंद है, जिसके साथ मोहब्बत होती है ना मेरे भाइयों, जिसके साथ मोहब्बत होती है उसको टाइम देना पड़ता है, उसको वक्त देना पड़ता है। अब दुनिया का उसूल देख ले, हमारे नौजवान मोहब्बत की पींगे बढ़ाते हैं ना, अल्लाह ताला महफूज फरमाए फितनों से, खास तौर पे कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटियों। और अल्लाह माफ करे, ये जो नेट है इसने तो इतनी खराबी फैला दी है कि अब तो छोटे छोटे बच्चे बाज नहीं आते, स्कूलों के बच्चे बाज नहीं आते। ये प्राइवेट स्कूलों में जहां जो है वो 7-7 स्कूल हो, को एजुकेशन का माहौल हो, अजीब सूरत हाल होती है। छोटे छोटे बच्चे जो है वो वही बातें कर रहे होते हैं जो किसी दौर में 25-30 साल का जवान किया करता था। अल्लाह मुआफ फरमाए। ये गंदी मोहब्बतें, इनमें इनका उसूल है कि जिससे मोहब्बत करते हैं उसकी बात भी मानते हैं, जिससे मोहब्बत करते हैं उसको वक्त भी देते हैं, जिससे मोहब्बत करते हैं उसकी पसंद को पसंद करते हैं, जिससे मोहब्बत करते हैं उसकी नापसंद को नापसंद करते हैं, जिससे मोहब्बत करते हैं उसके दोस्त को दोस्त बनाते हैं, जिससे मोहब्बत करते हैं उसके दुश्मन को दुश्मन समझते हैं। ये दुनिया की गंदी मोहब्बतों की बातें हैं। आइए तुम्हें
हकीकी मोहब्बत की तरफ बुलाऊं, तुम्हें हकीकी महबूब की तरफ बुलाऊं, तुम्हें हकीकी जनाबे वाला महबूब की तरफ दावत दूं। उनकी मोहब्बत का भी तकाजा यही है। अगर उनसे मोहब्बत है तो बात माननी पड़ेगी कि नहीं माननी पड़ेगी? अगर अल्लाह से मोहब्बत है तो अल्लाह की बात माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है तो बात माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए? अल्लाह अकबर। मुकर्रिरीन तो माशाल्लाह काफी है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हमारे इन बच्चों की हिफाजत फरमाए। परेशान नहीं होना, आपने तवज्जो मेरी तरफ रखनी। मोहब्बत है तो बात माननी पड़ेगी। जिससे मोहब्बत हो उसको वक्त भी दिया जाता है, जिससे मोहब्बत हो उसकी बात भी मानी जाती है, जिससे मोहब्बत हो उसको वक्त भी, उसको जो है वो उसकी जनाबे वाला पसंद को पसंद भी किया जाता है। और ये बात भी याद रखिए, ईमान के लिए मोहब्बत जरूरी है और मोहब्बत के लिए इताअत जरूरी है। ईमान के लिए मोहब्बत जरूरी है, मोहब्बत के बगैर ईमान मुकम्मल नहीं, और इताअत के बगैर मोहब्बत हो सकती नहीं हो सकती। और अगर अल्लाह के नबी से वाकई सच्ची मोहब्बत है, अल्लाह से वाकई सच्ची मोहब्बत है, मालिक का भी हुक्म है कुरान में, कमा पेश कोई 700 मरतबा नमाज का हुक्म दिया और फरमाया अकीमुस्सला अकीमुस्सला अकीमुस्सला। कई मरतबा मालिक ने फरमाया नमाज कायम करो, नमाज कायम करो, नमाज कायम करो। और मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक किसमें है जी? अल्लाह के नबी की आंखों की ठंडक किसमें है? अल्लाह के नबी से हमें क्या है? क्या है? हमें उनसे मोहब्बत है, प्यार है। और वो फिर हमारे क्या बने? महबूब। अल्लाह के नबी हमारे क्या बने? हमारे महबूब को क्या महबूब है? नमाज। हमारे महबूब है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हमारे महबूब का महबूब अमल है नमाज। और जो महबूब को महबूब हो, जो महबूब को पसंद हो, वो मुहिब को भी पसंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? फरमाया कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। ए मुसलमान, ए धारीवाल के रहने वाले मेरे भाई, अगर तुझे हकीकत में मेरे पैगंबर से प्यार है, अगर तुझे हकीकत में आकाए कायनात से मोहब्बत है, तो आकाए कायनात की पसंद को अपनी पसंद बना, आका की आंखों की ठंडक को अपनी आंखों की ठंडक बना, आका की आंखों की ठंडक को अपनी आंखों में सजा। अगर तुझे वाकई मोहब्बत है, मेरे आका तो कहा करते थे खुमिया बिलाल रहना बिसलाह, ए बिलाल तू खड़ा हो जा, नमाज के जरिए में सुकून इनायत कर दे, नमाज के जरिए हमें राहत पहुंचा। अरे मेरे भाई, अगर तुझे भी सुकून की जरूरत है तो अपने महबूब की महबूब अमल को पसंद करते हुए नमाज की तरफ आ जा। अल्लाह अल्लाह कर चल मस्जिद आ, रब दी नमाज पढ़ बंदा रब दा। अल्लाह अल्लाह कर चल मस्जिद आ, रब दी नमाज पढ़ बंदा रब दा, बंदा रब दा, बंदा रब दा, बंदा रब दा, रब दी नमाज पढ़ बंदा रब दा। तेरे लिए जन्नत विच रेशमी लिबास, दुध दियां नहरां नाल चांदी दे गलास। तेरे लिए जन्नत विच रेशमी लिबास, दुध दियां नहरां नाल चांदी दे गलास। अंगूर ते खजूर हुण रज रज खा, अंगूर ते खजूर हुण रज रज खा, रब दी नमाज पढ़ बंदा रब दा, बंदा रब दा, बंदा रब दा, बंदा रब दा। अल्लाह अल्लाह कर चल मस्जिद आ, रब दी नमाज पढ़ बंदा रब दा। चिड़ियां कबूतर नाले कुकड़ बोल दे, गफलत वाली तेरी गंढ खोल दे। चिड़िया कबूतर नाले कुकड़ बोल दे, गफलत वाली तेरी गंढ खोल दे। खेस उत्ते लेके ते मुंह न छुपा, खेस उत्ते लेके ते फजर के वक्त क्या होता है, पहले बंदा जा सारी रात हमारे नौजवान मोबाइल पे टिक 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 लगाई होती है, जब अजान करीब होती है उसके शैतान आ जाता है, सो जा भाई बड़ा टाइम, सो जा।
اور ہم بھی کہتے ہیں کہ رحمان کی نہیں ماننی، شیطان کی ماننی۔ اینڈ ٹائم پہ ہماری آنکھ لگتی ہے، اور کئی بیچارے اس وقت اٹھتے بھی ہیں، چاہے رات کو سو گئے لیکن نماز سے تھوڑی دیر پہلے، کوئی گھنٹہ پہلے جاگ آ گئی نا، آج بڑا ٹائم پہ خیر ہی ہے جی، اور رضائی جو یہاں تک تھی وہ منہ پہ کر لی، اور پھر آنکھ کب کھلتی ہے؟ جب سورج بھی نکل چکا ہوتا ہے۔ کھیس تے لے کے تے منہ نہ چھپا، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا۔ اس وقت اگر سو جائے نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتہ کیا فرمایا؟ انسان کا جو کان ہے یہ شیطان کا واش روم بن جاتا ہے۔ انسان کا کان جو ہے یہ شیطان کا، کتنے بیچارے بد نصیب ہیں وہ لوگ۔ جائیے بتلائیے اپنے بھائیوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے اعزاء و اقارب کو، اپنے دوست احباب کو کہ فجر کے وقت نیند کو پیاری کرتے ہوئے منہ پہ لحاف لے کے اس وقت سونے کو یہ مت سمجھو کہ ہم بڑے خوشحال ہیں، ہم جناب والا بڑے آرام طلب ہیں، بڑا ہمیں سکون ہے، بڑی جناب والا ہمارے پاس فراخی ہے، بڑی خوشحالی ہے۔ نہ، فرمایا کہ جس وقت بندہ فجر کے وقت بیدار نہیں ہوتا شیطان تھپکی دیتا ہے، سو جا ابھی بڑا وقت ہے۔ اگر وہ بندہ شیطان کی بات سن کے سویا رہے تو جب نماز کا وقت گزر جاتا ہے شیطان اس کے کان میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے۔ شیطان اس کے کان میں، یہ بات کس نے کی ہے؟ جن کی زبان سے کبھی جھوٹ نکلا۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے۔ یوں بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جو اور جواہر لٹائے۔ خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ محبت سکھا دی، عداوت بھلا دی، لگا دی یہ آگ اور وہ آتش بجھا دی۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ آقا نے محبت کے دریا بہائے ہیں تو محبت میں اللہ کی محبت سکھائی ہے، اللہ سے ملاقات کرنا سکھایا۔ جب نماز فرض ہوئی صحابہ تو خوش ہو گئے کہ اللہ کریم سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہاتھ آ گیا۔ مالک کا ٹیلی فون نمبر مل گیا، اللہ کا فون نمبر مل گیا۔ یہاں محبوب کو جو ہے وہ تلاش کرتے پھرتے، پرچی تو لے کے سوٹ دیں، ہاں اللہ معاف فرمائے، اللہ رحمت کرے۔ یہاں جو ہے وہ جناب نمبر ڈھونڈتے پھرتے ہیں، اور جو محبوب حقیقی ہے جس نے ہر مشکل میں کام آنا ہے، جس نے قبر میں آرام پہنچانا ہے، جس نے حشر میں جناب والا نجات دینی ہے، جس نے جنت کے دروازے کھولنے ہیں، وہ محبوب حقیقی، اس کا جو ہے وہ جناب ٹیلی فون نمبر ہمارے پاس موجود ہے 5 نمازوں کی صورت میں۔ اس کے لیے ہمارے پاس وقت بھی نہیں ہے۔ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی یہاں یہ مثال بیان کی تھی، اور اکثر میں بیان کرتا ہوں یہ اپنے واعظ میں، اور بات کو دہرا کے کرنا بھی چاہیے۔ ہمارے بعض لوگوں کا یہ تصور ہوتا ہے کہ لو جی مولوی نے دوسری باری گل کر دیتی ہے، مطلب میرا علم ختم ہو گیا۔ اللہ بھائی، علم تو خیر ہمارے پاس، میں اپنے آپ کو عالم کہتا ہی نہیں ہوں، یہ تو ان بھائیوں کی محبت ہے جو کہہ دیتے ہیں۔ ہم تو طالب علم ہے، عالم بن کے ہم نے پھنسنا ہے۔ جو عالم اپنے آپ کو کہتے وہ پھنس گیا، وہ تو بیچارہ قیامت کے دن جواب بھی تو دینا ہے نا۔ چلے خیر، اللہ نے اگر یہ منصب دیا ہے، اللہ اس پہ پورا اترنے کی بھی توفیق دے، لیکن ہم تو طالب علم ہیں، سارے ہم طالب علم ہیں۔ بات کو دہرا کے کرنا یہ اللہ کا بھی اسلوب ہے، رسول اللہ کا بھی اسلوب ہے۔ قرآن میں آپ دیکھ لیں، ایک واقعے کو کئی دفعہ بیان کیا گیا، ایک بات کو کئی دفعہ بیان کیا گیا۔ آقا کائنات ایک بات کو کئی دفعہ دہراتے تھے۔
और अगर मौलवी साहब को बात एक दूसरी दफा कर दें तो ये ना समझा करें कि पता नहीं क्या हो गया, सामने कौन सा सारे बेचारे जो है वो सियासता की वो जो है वो शाफिल हदीस बैठे होते हैं, सारे भाई हैं, हम सीखना सिखाना है। स्कूल के अंदर देख लें, एक बात को कई दफा पढ़ाया जाता है, फिर तालिब इल्म के ज़हन में आती है। ये वाकया मैं अक्सर जो है वो दोस्तों के साथ शेयर करता हूं ईमान को ताज़ा करने के लिए। एक उस्ताद थे, अपने शागिर्द के साथ बाजार में गए। बाजार में देखा लोग जनाब खरीदो फरोख्त में मसरूफ हैं, अपने अपने काम में मारो मार पड़ी हुई है, धड़ा धड़ लगे हुए कमाई कर रहे हैं। लोगों की हालत देख के तो बाजार में ऐसे माथे पे हाथ रखा और परेशान से होके बैठ गए। शागिर्द ने कहा, हजरत खैर ये बड़े परेशान बैठे हुए, क्या मसला हो गया? बाजार के अंदर आप आए हैं, इतनी परेशानी मैंने पहले कभी आपको नहीं इतना परेशान देखा। कहने लगे, बस बेटा क्या बताऊं, दो पार्टियों के दरमियान सुलह करवानी है, एक मानती है और एक नहीं मानती। एक पार्टी मानती है, सुलह के लिए तैयार है, और दूसरी सुलह के लिए तैयार नहीं। कहने लगा, हजरत मैं बात समझा नहीं, मुझे समझा दे, जरा खोल के बयान कर दे। फरमाने लगे, खालिक और मखलूक के दरमियान सुलह करवानी है, खालिक और मखलूक के दरमियान सुलह करवानी है। खालिक मानता है लेकिन मखलूक मानती, वो कहता है इनको मेरे घर में ले आओ, वो कहता है इन्हें मेरे दर पे ले आओ, मैं सुलह के लिए तैयार हूं, मेरे दरवाजे खुले हैं, 80 साल के गुनाह लेके भी आ जाएंगे, न सिर्फ मुआफी का कलम फेर दूंगा बल्कि उन गुनाहों के पहाड़ों को नेकियों के अंबारों में तब्दील कर दूंगा, मैं इन्हें मुआफ भी करूंगा, मैं इनसे सुलह भी करूंगा, मैं इनसे राजी भी हो जाऊंगा। वो कहता है, लेकिन ये कहते हैं जी हमारे पास टाइम ही नहीं है, हमने खरीदो फरोख्त करनी है, हमने सौदा बेचना है, हमने दुकानदारी करनी है, हमने गायों भैंसों को चारा डालना है, हमने जिम्मेदारा करना है, हमने अभी मूंजी काटनी है, हमने अभी जनाब गंदम बोनी है, हमने पानी लगाना है, हमने ये काम करना है, हमने वो काम करना है। ये कहते हैं हमारे पास वक्त ही नहीं है। अगला दिन हुआ, वही बुजुर्ग वही उस्ताद अपने शागिर्द को साथ लेके कब्रिस्तान चले। कब्रिस्तान में गए तो वहां भी दुआ की और ऐसे बैठ गए। उसने कहा, उस्ताद जी आज क्या हुआ है? यहां तो कोई बाजार भी नहीं है, कोई ऐसी रौनक मेला भी नहीं है, आज क्यों इतने परेशान? कहने लगे, बेटा मामला कल वाला ही है, मामला कल वाला ही है, सुलह करवानी है दो पार्टियों के दरमियान, आज भी सूरत हाल कल वाली है, एक पार्टी मानती है दूसरी नहीं मानती। कहने लगा, हजरत बात समझ नहीं आई, वहां तो चले कारोबार कर रहे थे, यहां क्या मसला है? हजरत फरमाने लगे, बेटा खालिक और मखलूक के दरमियान सुलह करवानी है, लेकिन आज मखलूक मानती है जो कब्रों में पड़ी हुई है, अर्श पे बैठा खालिक नहीं मानता। ये कहते हैं, रब्बना अबसरना व समिअना फरजिअना नअमल सालिहा, रब्बना अबसरना व समिअना फरजिअना नअमल सालिहा इन्ना मूक़िनून। ये कहते अल्लाह हमने आंखों से देख लिया, कानों से सुन लिया, सामने सारा मंजर वाज़े हो गया, जो जो तूने कहा था, जो जो तेरे नबी ने नक्शे खींच खींच के बताए थे, दुनिया के अंदर मालिक की बात नहीं मानोगे, कब्र में ये होगा वो होगा, कब्र में इस किस्म के अजाब आएंगे, नमाज नहीं पढ़ोगे जहन्नम का बिस्तर बिछ जाएगा, नमाज नहीं पढ़ोगे जहरीले सांप और बिच्छू आएंगे, नमाज नहीं पढ़ोगे अल्लाह का अजाब, अल्लाह का कहर मुसल्लत होगा, नमाज नहीं पढ़ोगे जहन्नम में जलना पड़ेगा। अल्लाह रब्बना अबसरना व समिअना फरजिअना नअमल सालिहा, ए अल्लाह हमने आंखों से देख लिया, कानों से सुन लिया, अल्लाह अब हमें यकीन आ गया, हमें एक दफा दुनिया में भेज दे, नेक अमल करेंगे। आज ये कहते हैं, लेकिन वो मानता, वो कब तक मानता है? जब तक ये सांस की डोरी चल रही है, जब तक ये शाहरग सलामत है, जब तक तेरे जिस्म में दौराने खून का अमल जारी है, जब तक तेरी सांस जारी है, जब तक तेरी रूह और जिस्म का कांटेक्ट आपस में मजबूत है,
तेरी रूह तेरे जिस्म के अंदर है, जब तक तेरे जिस्म में हरकत है उस वक्त तक वो मालिक मानता भी है, वो मोहलत देता भी है, वो टाइम देता भी है, वो गुनाह माफ भी करता है, वो वक्त भी देता है। लेकिन जब रूह और जिस्म का कनेक्शन खत्म हो गया फिर अल्लाह ने मानना। यहां आज तेरा एक आंसू अल्लाह की जहन्नम को सर्द कर देने के लिए काफी है, जो अल्लाह के डर से निकला हो। लेकिन वहां रो रो के समुंदर भी बहा दोगे तो वहां जहन्नम का एक अंगारा भी बुझ सकता नहीं, बुझ सकता। तो बात कर रहा था मैं, अपनी गुफ्तगू को समेटूं। जिससे मोहब्बत होती है उसकी महबूब अमल को क्या किया जाता है? महबूब जाना जाता है। और नमाज जो है ये अल्लाह के नबी का महबूब अमल है। नमाज अल्लाह के नबी का महबूब अमल है। ये नमाज ही वो अमल है जिसके बारे में आका ने फरमाया था, अस्सलातु इमादुद्दीन मन अकामहा फक़द अकामद्दीन व मन हदमहा फक़द हदमद्दीन। नमाज दीन का सुतून है, जिसने इस सुतून को कायम रखा उसने अपने दीन को कायम रखा, और जिसने इस सुतून को गिरा दिया उसने अपने दीन की इमारत को गिरा दिया। इतना अहम तरीन सुतून है ये। मस्जिद तो माशाल्लाह बगैर सुतूनों के खड़ी है ना, अल्लाह ताला कायम दायम रखे। अब देखते हैं छत बड़ी हो अगर तो उसमें सुतून बनाए जाते हैं कि नहीं बनाए जाते। नमाज जो है ना, आका फरमाते हैं कि ये ऐसा अहम तरीन सुतून, दीन को, पूरे दीन को एक इमारत के साथ तशबीह दी है, और उस इमारत का मजबूत तरीन और अहम तरीन सुतून किसको करार दिया है? नमाज को। फरमाया जिसने इस सुतून को कायम रखा उसकी दीन की इमारत कायम रहेगी, और जिसने इस सुतून को गिरा दिया समझ लो उसने अपने दीन की इमारत को ही। आज हमारे दीन पे को हमला करे, हम पसंद करेंगे उसको? तो हम खुद जो है वो दीन को गिरा रहे हैं। हमारे बारे में क्या ख्याल है? जो नमाज छोड़ के दीन की इमारत को बर्बाद कर रहा है उसके बारे में क्या ख्याल है? आगे चलिए भाइयों, जिससे मोहब्बत होती है, मैं सिर्फ ये बात समझ रहे समझाने के लिए कर रहा हूं, कोई तकरीर नहीं है ये यूं समझ लें कि एक सबक है जो मैं आपको सुना रहा हूं, और इसमें से हमने सबक लेना है इंशाल्लाह, कुछ हासिल करके जाना है। जी बोर तो नहीं हो रहे, परेशान तो नहीं हो रहे? कहते हो मौलवी जान छड़े के पंजाबी खतीब को लगे हैं, कहते होंगे मौलाना मुजम्मल साहब आए, अब्दुल वहीद रब्बानी साहब आए, कुछ शेर भी सुनाए, और क्या बात है, बल्ले बल्ले हो। इंशाल्लाह होगी, परेशान नहीं होना। बूंदी खा लें पहले, रसगुल्ले पड़े हैं बड़े, अभी आपके लिए लड्डू बर्फी बहुत कुछ है, ये बूंदी तो पहले खा लेना, थोड़ा मुंह का जायका बन जाए। क्यों? अल्लाह रहमत फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। तो जिससे मोहब्बत होती है उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? जिससे मोहब्बत होती है वो अगर मरते वक्त कुछ कह जाए, आखिरी वक्त को वसीयत कर जाए कि मेरी, मिसाल के तौर पे मुझे अपने वालिद साहब से बड़ी मोहब्बत है, अल्लाह ताला उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। अब अब्बा जी जो है वो जाते जाते मुझे एक वसीयत कर जाएं कि बेटा मैं तो फौत हो रहा हूं, मेरे मरने के बाद ये काम जरूर करना, ये काम जरूर करना। तो एक अच्छी औलाद होने के नाते मेरा क्या फर्ज बनता है, मुझे क्या करना चाहिए? वो काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आका कायनात से मोहब्बत है तो आका जाते हुए क्या कह के गए हैं? आखिरी वसीयत मेरे नबी की, अस्सला अस्सला अस्सला, मेरे उम्मतियों नमाज का ख्याल कर लेना, नमाज का ख्याल कर लेना, नमाज का ख्याल कर लेना। आखिरी वसीयत है। और अगर मोहब्बत है, माशाअल्लाह मेरे फाजिल भाई मुजम्मिल साहब तशरीफ ला चुके हैं, अभी आपके सामने जलवा फरोज होंगे। आखिरी वसीयत है मेरे पैगंबर की, आखिरी वसीयत है हमारे महबूब की कि मेरे उम्मतियों क्या करना? नमाज का ख्याल कर लेना, नमाज की पाबंदी कर लेना। और जब पैगंबर आखिर पे फरमा गए तो मोहब्बत के नाते, एक सच्चा उम्मती होने के नाते, एक सच्चा मुहिब होने के नाते मेरा और आपका क्या फर्ज बनता है? नमाज पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए? मस्जिदों को रौनक बख्शनी चाहिए कि नहीं बख्शनी चाहिए? अल्लाह अकबर कबीरा।
सूरह अल-माआरिज मुझे याद आ रही है, 29वां पारा है और उसकी तीसरी सूरह मुबारका। अल्लाह करीम ने जहन्नमियों का तज़किरा करते हुए यकदम जन्नतियों की तरफ रुख मोड़ा है। तो उसमें सबसे पहली सिफ्त भला कौन सी जिक्र की है, बता दूं? क्यों जी? जहन्नमियों का तज़किरा करते हुए मालिक ने यकदम जो है वो जन्नतियों की तरफ रुख मोड़ा है। चौथी सूरह मुबारका 29वें पारे की। अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाया ये इनके लिए अजाब है, इनके लिए अजाब है, इनके लिए ऐसे है, इनके लिए वैसे है। लेकिन उस अजाब से बचेंगे कौन? इल्लल मुसल्लीन, नमाजी लोग अल्लाह के अजाब से बचेंगे। इल्लल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमून। सिर्फ एक आध नमाज पढ़ने वाले नहीं, कभी कभार नमाज पढ़ने वाले नहीं, कभी कभी मस्जिद में जनाबे वाला रुख दिखाने वाले, मुंह दिखाने वाले नहीं। अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमून, नमाजों पे हमेशगी इख्तियार करने वाले, हमा वक्त नमाज पढ़ने वाले, नमाजों की पाबंदी करने वाले, अकीमुस्सलाह के फार्मूले पे अमल करने वाले, नमाजों को कायम करने वाले, कायम करने वाले। मुसीबत यह है कि हमारे यहाँ ये जो सूफीइज्म है ना, इसने बड़ा नुकसान पहुंचाया। एक तबका ऐसा है, वो कहते हैं जी अकीमुस्सलाह का मतलब यह है नमाज कायम करनी है और कायम दिल में की जाती है, पढ़ने का तो हुक्म ही नहीं है। क्यों ऐसा? वो कहते पढ़ने का तो हुक्म ही नहीं है। ऐसे मौलवियों ने तुम्हें जो है वो ढकौंसले लगाए हुए हैं जी, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ने का तो हुक्म ही नहीं है। हुक्म तो है कायम करने का, और कायम दिल में होती है। अल्लाह ने नमाज पढ़ने का हुक्म अपने नबी को दिया, फसल्ली फसल्ली रब्बिक, क्या करो? और अकीमुस्सलाह का मतलब नमाज को कायम करो। क्या मतलब? वक्त की पाबंदी के साथ पांचों नमाजें पूरी बाजमात अदा करने की कोशिश करो। यह है नमाज को कायम करना। यह नहीं है कि बस दिल में कायम कर ली, फिर खा भी दिल में लिया करो, फिर दिल में ही सारा कुछ कर लिया करो, फिर क्या जरूरत है जब इधर उधर जाने की और कारोबार के, सब कुछ जो दिल में किया करो। अल्लाह मुआफ फरमाए। तो बहरहाल मेरे भाइयों, बड़े मुश्किल मराहिल हैं। क़यामत का दिन होगा, अल्लाह करीम अपने अर्श पे बैठे होंगे। ये सूरह अल-माआरिज है, इससे पिछली सूरह मुबारका अल-हाक़ा और उससे पिछली सूरह मुबारका अल-क़लम। घर जाके तर्जुमा पढ़िए सूरह अल-क़लम की आयत नंबर 42, 43, 44, 45 का, और नतीजे पे पहुंचिए कि मालिक ने यहां हमें क्या बात समझाई है। अल्लाह अपने अर्श पे मुतमक्किन है और सारे के सारे लोग, बाबा जी आदम अलैहिस्सलाम से लेके क़यामत तक का जो आखिरी पैदा होने वाला बच्चा है, सारी की सारी इंसानियत अल्लाह के सामने मैदान महशर में खड़ी है। तो फरमाया कि ऐसे थोड़ा सा ऐसे अल्लाह करीम पिंडली से कपड़ा हटाएंगे। इसकी तफासील बहुत है, लेकिन चूंकि वक्त नहीं है कि इससे क्या मुराद है क्या मुराद नहीं है, मैं सिर्फ एक बात समझाने के लिए कर रहा हूं। उलमा समझाएंगे इंशाअल्लाह। हुक्म होगा कि सजदा करो। क्या हुक्म होगा? तो फरमाया कि जो दुनिया में सजदे करते होंगे वो तो कर लेंगे, जो दुनिया में कायम करते होंगे नमाज प्रैक्टिकली वो तो कर लेंगे, और जिन्होंने कायम की होगी दिल में, वो फिर दिल थाम के खड़े रहे। उनकी कब्रों को तख्ता बना दिया जाएगा और वो अल्लाह के सामने झुक नहीं सकेंगे। सूरह अल-क़लम 29वां पारा आयत नंबर 42 पढ़िए घर जाके। क्या फरमाया मेरे मालिक ने? फरमाया यौम युक्शफु अन साक़िन व युदऊन इला सुजूद फला यस्ततीऊन।
خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين۔ فرمایا قیامت کے دن جب پنڈلی کو ظاہر کیا جائے گا، سجدے کے لیے بلایا جائے گا، وَهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، یہ سجدے کی استطاعت رکھ سکتے، وہاں سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ وجہ کیا ہوگی؟ دنیا کے اندر جب یہ صحیح سلامت تھے، انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا، یہ سجدے کے لیے آتے، یہ نماز کے لیے آتے ہی نہیں تھے۔ اس لیے فرمایا قیامت کے دن جب سجدے کا حکم ہوگا تو سجدہ کر سکیں گے۔ شیطان نے کتنے سجدوں سے انکار کیا تھا؟ کتنی دفعہ اس کو بلایا گیا تھا بھائی سجدہ کر سجدہ کر سجدہ کر، کتنی کو دفعہ بلایا گیا تھا؟ ایک ہی دفعہ حکم ہوا تھا نا جی، تو اس نے انکار کیا تو کیا انجام ہوا اس کا؟ جنت میں جائے گا؟ کہاں جائے گا؟ اور میں اور آپ یا ہمارے وہ بھائی جو نماز نہیں پڑھتے، وہ روزانہ کتنے سجدوں کا انکار کرتے؟ 34 فرض سجدے ایک دن میں 17 رکھتے فرض ہیں، اگر نوافل کو اس میں شامل کریں تو کہاں تک بات جاتی ہے؟ 34 فرض سجدے، اللہ کے گھر سے مؤذن کی پکار آتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، نماز کی طرف آ جا، کامیابی اس میں ہے۔ ہمارے ہاں انکار کر کے بیٹھے ہوئے، وہ ایک سجدے سے انکار کرے وہ ابلیس بھی ہے، وہ بے ایمان بھی ہے، وہ لعنتی بھی ہے، وہ خبیث بھی ہے، وہ مردود بھی ہے، وہ رجیم بھی ہے، وہ سب کچھ ہے، اور ہم روزانہ 34 سجدوں کا انکار کر کے پکے مسلمان، اور جنت کی فرنٹ سیٹ جو ہے وہ ہم نے بک کروائی ہوئی ہے، جنت کی فرنٹ سیٹ کے مالک ہم ہیں، کیوں کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، بس کلمے کا تقاضا کوئی نہیں ہے۔ اگر صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دینے کافی ہوتا تو ابو جہل کو کیا تکلیف تھی؟ پڑھ لیتا وہ بھی۔ ابو لہب کو کیا مسئلہ تھا؟ پڑھ لیتا وہ بھی۔ صرف یہ کافی نہیں ہے، جو پڑھا ہے اس کے مطابق عمل بھی کرنا پڑے گا۔ یہ موبائل ہے نا، موبائل یہ جب نیا نیا مارکیٹ میں آیا تھا، مثالیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ وہ بات سمجھ آ رہی ہے ماشاءاللہ؟ یہ جب نیا نیا مارکیٹ میں آیا تھا تو سب سے پہلے اس کا کیا مقصد تھا؟ موبائل کا، موبائل کو جو بنایا گیا تھا کس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا؟ نیٹ استعمال کرنے کے لیے، کیلکولیٹر کے لیے، کس کے لیے؟ بھائی نے صحیح بتایا ہے، پیغام رسانی کے لیے، ایک دوسرے کو اطلاع دینے کے لیے، ایک دوسرے کے ساتھ رابطے کے لیے، یہ اس کو بنانے کا مقصد تھا۔ پھر اس میں جدت آتی گئی، اس میں بہت کچھ ایڈ ہوتا گیا، سب کچھ اس میں آ گیا۔ اب جو ہے وہ ایک موبائل آپ کے ہاتھ میں، سمجھ لے پوری دنیا آپ کے ہاتھ میں، لیکن اصل مقصد اس کا کیا ہے؟ کال کرنا۔ اور یہ موبائل ایک بے جان چیز ہو کے بھی اپنے مقصد کو بھولا۔ آپ جو مرضی استعمال کر رہے ہیں، آپ واٹس ایپ استعمال کر رہے ہیں، فیس بک استعمال کر رہے ہیں، آپ ٹویٹر پہ لگے ہوئے ہیں، آپ نے جناب جو وہ گوگل کھولا ہوا ہے، آپ کو سرچ کر رہے ہیں، آپ کو بڑی اہم چیز پڑھ رہے ہیں، کوئی بھی معاملہ ہے موبائل میں، آپ کہیں بھی دور تک چلے گئے ہیں، لیکن جو ہی کوئی آپ کو کال کرتا ہے ساری جو ہے وہ اپلیکیشنیں وہ بند ہو جاتی ہیں، اور اوپر کیا آ جاتی ہے؟ نمبر اوپر سکرین پہ آ جاتا ہے کہ نہیں آ جاتا ہے؟ اور اگر اس کا نام فیڈ کیا ہو تو اوپر نام جو ہے وہ چمک رہا ہوتا ہے کہ کال کون کر رہا ہے، یہ بھی سامنے آ جاتا ہے کہ کال کرنے والا کون ہے۔ اور اگر کوئی ملازم ہو بیچارہ اور اوپر افسر کا نام آ جائے کہ یہ ہمارے ڈی سی صاحب ہیں، یہ ہمارے اے سی صاحب ہیں، تو کال اٹینڈ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ سارا کچھ بند کر کے کال سنتا ہے، اگر نہ سنی تو مسئلہ بنے گا۔ میرے بھائیوں، یہ جو موبائل اللہ نے ہمیں دیا ہے، جس میں ہماری روح کی سم ڈالی ہوئی ہے، یہ موبائل یہ 5 فٹ 5.5 فٹ کا، اس کو بنانے کا مقصد تھا کہ اس کو اللہ کے سامنے جھکایا جائے، اللہ کی عبادت کی جائے،
لیکن ہم نے اس کے اندر بڑے بڑے فنکشن ایڈ کر لیے، اس کو جو ہے وہ ہم نے مختلف کاموں میں لگا دیا، اور جو ہمارا اصل مقصد تھا وہ بھول گئے۔ اصل مقصد کیا تھا کہ جو ہی اذان کی آواز آتی، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ موبائل کی سکرین کے اوپر نمبر آ گیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ جو موبائل اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کی سکرین پہ نمبر آ گیا کہ سب سے بڑے کی کال آ رہی ہے۔ کس کی کال آ رہی ہے؟ سب سے بڑے کی کال آ رہی ہے۔ جو سب سے بڑا ہے وہ تمہیں پکار رہا ہے، اشہدو اللہ الہ الا اللہ، تم نے گواہی دی ہوئی ہے کہ اس کے علاوہ معبود کوئی نہیں، اشہدو ان محمد رسول اللہ، معذر یاد دہانی کرواتا ہے میں نے بھی گواہی دی ہے، تم بھی گواہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اب اگر اللہ کو سب سے بڑا مانتے ہو، اگر جناب اللہ کو معبود مانتے ہو، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا رسول مانتے ہو، حی علی الصلاۃ، تو پھر اس کی کال اٹھا لو، ملاقات کے لیے آ جاؤ۔ حی علی الفلاح، کامیابیاں ان چیزوں میں نہیں جہاں تم لگے ہوئے ہو، تم اپنے کاروبار میں مگن ہو، ذمہ داری میں مگن ہو، گائیوں بھینسوں میں مگن ہو، تم اپنے جناب والا کام کاج میں مگن ہو، کامیابی اس میں نہیں۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اللہ کی کال اٹھا کے اس کو پک کر کے اس کے حکم پہ لبیک کہتے ہوئے اس کی ملاقات کے لیے، حاضری کے لیے اس کے گھر میں حاضر ہو جاؤ گے، کامیابی تمہارا مقدر بن جائے۔ کامیابی اس میں ہے۔ اگر کامیابی چاہتے ہیں تو جیسے موبائل اپنا مقصد نہیں بھولا، ہمیں بھی اپنا مقصد بھولنا نہیں ہے، ہمیں بھی اپنا مقصد نہیں بھولنا۔ آیات تو بہت ساری آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا تھا لیکن وقت پورا ہو چکا ہے۔ ایک بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ نے اس کا ذکر کیا، اپنے پاس سے بات نہیں کر رہا۔ جہنمی جو ہے وہ جہنم میں اور جنتی جنت میں۔ تو جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے، مشہور بات ہے، جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے تمہیں جہنم میں کیا چیز لے گئی؟ تو جہنمی کیا جواب دیں گے؟ فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وكنا نخوض مع الخائضین وكنا نكذب بيوم الدين۔ تمہیں جہنم میں کون سی چیز لے گئی؟ جہنمی کہیں گے ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے، پہلی بات ہمارا پہلا جرم یہ تھا، لم نک من المصلین، ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم غرباء مساکین کے کھانے کا اہتمام نہیں کرتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم فضول گپے مارتے رہتے تھے، گپے مارنے والوں کے ساتھ فضولیات میں مشغول رہتے تھے، فضول کاموں میں لگے رہتے تھے، کبھی چوکوں میں بیٹھے، کبھی چرستوں میں بیٹھے، کبھی گھروں میں بیٹھے، کبھی بازاروں میں بیٹھے، فضول کاموں میں مگن رہتے تھے، اللہ کے کام کی طرف نہیں آتے تھے، اللہ کے بندوں کے کام نہیں کرتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہمارا عمل اس بات کا گواہ تھا کہ ہمیں قیامت کا دن یاد ہی نہیں تھا، قیامت کو جھٹلاتے تھے، آخرت کو جھٹلاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم جہنم کا ایندھن بنتے ہیں۔ میرے بھائیو، جہنم کا سب سے ہولناک عذاب جو ہے وہ اس شخص کے لیے ہے
جس کو اللہ کے نبی نے قتل کیا ہو یا جس نے کسی اللہ کے نبی کو شہید کیا ہو۔ جہنم کا سب سے ہولناک عذاب کس کے لیے ہے؟ جس کو اللہ کے نبی نے قتل کیا ہو یا جس نے کسی اللہ کے نبی کو شہید کیا ہو، اس کے لیے جہنم کا سب سے ہولناک عذاب ہے۔ اور جو بے نماز ہے اس کا انجام اس کے ساتھ ہے۔ علماء موجود ہیں، آقا نے فرمایا جو نماز ادا نہیں کرتا قیامت کے دن حامان، فرعون اور اس کے ساتھ ہوگا جی اللہ کے نبی کے دشمن ابی بن خلف کے ساتھ۔ اور یہ وہ شخص ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں مرا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ میں آپ کو قتل کروں گا، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ آقا نے فرمایا تو میرے ہاتھوں مرے گا۔ اور پھر ایک جنگ میں آقا نے ایسے برچی پھینکی، ہلکی سی خراش آئی، اسی زخم سے مر گیا۔ اللہ کے نبی کے ہاتھوں یہ مرا ہے۔ جہنم کا بدترین عذاب اس کے لیے ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا۔ تو کیا خیال ہے پھر قیامت کے دن کس کا ساتھ لینا ہے؟ کس کا ساتھ لینا ہے جی قیامت کے دن؟ انبیاء، شہداء اور صالحین کا یا پھر فرعون، حامان اور شداد کا؟ کس کا ساتھ چاہیے؟ تھوڑا سا ساتھ تو دیجئے، بس بات ختم ہونے لگی۔ پریشان کیوں ہو گئے؟ پریشان کیوں ہو گئے؟ بڑی نعمتیں آپ کے لیے انشاءاللہ۔ اب نماز تو پڑھیں، نماز کی پابندی تو کریں، اللہ کے گھروں کو رونق تو بخشے۔ جنت میں آیا تو کریں، جنت میں سیٹ مل جائے۔ یہ جنت ہے نا جہاں بیٹھے ہوئے، جنت کے باغیچے ہیں، یہ جنت کی کیاریاں ہیں، ان میں آئے تو صحیح، جنت میں سیٹ پھر ہی ملے گی نا۔ اگر دنیا کے اندر ہم نے جنت کے باغیچوں کا رخ ہی نہ کیا تو قیامت کے دن جنت کہاں سے ملے گی؟ قبر جنت کا باغیچہ کہاں سے بنے گی؟ آئے تو صحیح نا۔ آخر میں ایک نصیحت کروں گا، مولانا عبد الوحید ربانی مرحوم رحمت اللہ علیہ کی زبان میں بڑے درد کے ساتھ وہ پڑھا کرتے تھے، تو پنج ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا، تو پنج ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا۔ میری ساری کی ساری گفتگو کا خلاصہ، پوری کی پوری بات، پورا ایک گھنٹے کی بات کا خلاصہ ذرا سماعت فرما لیجئے۔ تو پنج ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا، شیطان اکے لگ کے نہ جاویں سولی ٹنگیا، تو پنج ویلے رب دی نماز پڑھ۔ آپ کے ذوق کا پتہ چلے گا آپ کی آواز سے۔ تو پنج ویلے رب دی نماز پڑھ، آپ کی آواز بتائے گی کہ مزمل صاحب کو سننا چاہتے ہیں۔ تو پنج ویلے رب دی نماز پڑھ، آپ کا ذوق بتائے گا کہ ربانی صاحب کی گفتگو سننی ہے۔ تو پنج ویلے رب دی نماز پڑھ بندے، شیطان اکھ لگ کے نہ جاویں سولی ٹنگیا، تو پنج ویلے رب دی نماز پڑھ بندے۔ پنج ویلے جیڑے بھی نمازاں نے ادام دے، پنج ویلے جیڑے بھی نمازاں نے ادام دے، اللہ تے رسول کولو مرتبے نے پام دے، تمہیں پڑھ رنگ جا محمدی چ رنگیا، تمہیں پڑھ رنگ جا محمدی چ رنگیا، تو پنج ویلے رب دی نماز پڑھ بندے، شیطان اکے لگ کے نہ جاویں سولی ٹنگیا، تو پنج ویلے رب دی نماز پڑھ بندے۔ مسجد وچ آونا جے، مسجد وچ آونا جے، حاضری رب دی، حشر نو نمازیاں دی چھوٹ ہو سی سب دی۔ مسجد وچ آونا جے، حاضری رب دی، حشر نو نمازیاں دی چھوٹ ہو سی سب دی۔ سوما تے صلاتاں دا پابند ہو جا بندیا، سوما تے صلاتاں دا پابند ہو جا بندیا، شیطان اکھ لگ کے نہ جاویں سولی ٹنگیا، تو پنج ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا۔ نمازیاں نے پانی جا کے حوض تو جے پیونا، پینا چاہتے ہیں جی؟ حوض کوثر کا پانی پینا چاہتے ہیں؟ نمازیاں نے پانی جا کے حوض تو جے پیونا، جنت دیا باغاں وچ موج نال جیونا۔ نمازیاں نے پانی جا کے انشاءاللہ حوض تو
جے پیونا اللہم اجعلنا منہم جنت دیا میویاں چ موج نال جیونا اللہ کرے میں بھی جان توحید وچ رنگیا اللہ کرے تو بھی جان توحید وچ رنگیا شیطان آکے لگ کے نہ جاویں سولی ٹنگیا پنج ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا دولتا مربے کوٹھی اے تیرے جان گے تاج تخت کرسیاں نہیں نال تیرے جان گے بادشاہ فقیر سب ایسے راتی لنگیا بادشاہ فقیر سب ایسے راتی لنگیا سارے قبر میں سب کی قبر ایک جیسی بادشاہ فقیر سب ایسے راتی لنگیا شیطان آکے لگ کے نہ جاویں سولی ٹنگیا پنج ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا فرعون تے حامان نمرود رنگ رنگیا فرعون تے حامان نمرود رنگ رنگیا شیطان آکے لگ کے نہ جاویں سولی ٹنگیا نماز تے قرآن کولو کو مسلمانوں دور ہے ٹیلی ویژن ریڈیو چ بڑا مصروف ہے ٹیلی ویژن موبائل وچ بڑا مصروف ہے سین میں تے ٹھٹراں تے ویلا جاندے لنگیا شیطان آکے لگ کے نہ جاویں سولی ٹنگیا پنج ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا اقیم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا اللہ مجھے اور آپ کو 5 وقت کی نماز کی پابندی کی توفیق دے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین کافی وقت لیا بھائیوں